اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 26 کا مطالعہ کریں گے، تخلیق کا قانون۔ یہ جو پیچھے ہم نے لیکچر نمبر 25 میں پڑھا کہ فطرت کسے کہتے ہیں، تو وہ نسمہ کی حرکت اور اس کے طول اور اس کی رفتار اور اس کا ہجوم، یعنی نسمہ کی حرکت کی طوالت، لینتھ، رفتار یعنی سپیڈ یا ویلوسٹی، اور ہجوم یعنی اس کی ڈینسٹی۔ تو یہ تین فیکٹرز ہیں، ان سے مراد ہے اصل میں نسمہ کی کارکردگی کو ہی اللہ نے کہا فطرت، یعنی سب کچھ ذہن کی تخلیق ہے۔ ذہن کی حرکت کا نام ہے تخلیق۔ جب ذہن حرکت کرتا ہے تو چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، اسی کو فطرت کہا گیا ہے۔ تو یہ لیکچر نمبر ہے جی 26، پیج نمبر ہے 224۔ اب یہاں پہ آپ کی اور ہماری توجہ ایک خاص نقطے کی طرف دلائی جا رہی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اور یہ نام ہی کسی شے کا مظاہرہ کرتا ہے یا اس کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ نام سے شے کے جسم کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ دراصل شے کا اصل وجود اس کا ہیولا ہے، یعنی کوئی چیز ہے نا، تو اس کا نام جو ہے وہ اس کے ظاہری وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس کا اصل وجود ایک ہیولا ہے۔ مثال، آپ کرسی کہیں، اب کرسی کہنے سے ایک وہ کرسی جو آپ کے سامنے پڑی ہے یا جس پہ آپ خود تشریف فرمائیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ اس چیز کے جسم کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر آپ اسے خیال میں سوچیں تو کرسی ایک ہیولا سا ہے۔ مثلا اب یہ دیکھیے مثال، حضور مرشد کریم کیا مثال فرما رہے ہیں۔ مثلا جب ہم پانی کہتے ہیں تو پانی کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے سامنے ایک شکل آتی ہے، ہمیں اس کے خد و خال نظر آتے ہیں، اور ہم ان خد و خال کو پانی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس طرح ہم کسی انسان کا نام زید، بکر یا محمود رکھتے ہیں، تو جب زید کہتے ہیں تو دراصل ہم ان جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن جب ہم تفکر کرتے ہیں اور اس بات کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نام ایک علامت ہے۔ اگر اس علامت یعنی جسم کا تعلق ظاہری دنیا سے ختم کر دیا جائے تو زندگی برقرار نہیں رہتی۔ بالفاظ دیگر ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو مراد اس شے کا جسم ہوتا ہے، اس شے کی زندگی یا روح نہیں ہوتی۔ یہ ایک اصول، ایک قانون بتا دیا، کیونکہ یہ تخلیقی قوانین میں ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جب ہم قلم کہتے ہیں تو ہماری مراد قلم کی علامت یا قلم کے نام یا قلم کے جسمانی خد و خال سے نہیں ہوتی، یعنی ہمارے ذہن میں کاف لام میم نہیں آتا، قلم کا وصف آتا ہے۔ قلم کا وصف کیا ہے کہ وہ لکھتا ہے، وہ لکھنے والی چیز، یعنی کہ اب اس کی کوئی بھی شکل ہو، وہ سرکنڈے کا بنا ہوا ہو، وہ پارکر کا پین ہو، وہ بال پوائنٹ ہو، یہ سب قلم ہے۔ لیکن
یہ جب میں نے دوسرے نام لیے، سرکنڈے کا بنا ہوا یا پارکر کا یا بال پوائنٹ کا، تب جا کے اس کی کلاسیفیکیشن ہوئی، ورنہ قلم کا وصف لکھنا ہے تو ہمارے ذہن میں قلم کا وصف آیا، اس کے جسمانی خد و خال نہیں آئے۔ قلم اس حقیقت پر قائم ہے جو قلم کے مفہوم سے ہمارے ذہن کو مطلع کرتی ہے۔ قلم اصل میں کیا چیز ہے؟ ایک حقیقت پر قائم ہے، یہ ایک کچھ حقائق کا مجموعہ ہے۔ قلم کے مفہوم سے ہمارے ذہن کو مطلع کرتی ہے، یعنی وہ حقیقت جو ہمارے ذہن کو اطلاع دے رہی ہے کہ قلم کیا چیز ہے۔ جب ہم قلم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قلم کا وصف آتا ہے، اور قلم کا وصف یہ ہے کہ قلم لکھنے کا کام کرتا ہے، خیالات کو شکل و صورت دینے والی چیز اور مفہوم کو تحریری شکل میں کاغذ پر منتقل کرنے والی چیز کا نام قلم ہے۔ یہ ہے قلم۔ قلم ایک جسم ہے، لیکن اب قلم کا وصف، اب جسم ہو گیا اور اس کا وصف اس کی زندگی ہوا۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کا نام پکارتے ہیں تو اس کے جسمانی خد و خال اس کا جسم ہے، لیکن اس کے اوصاف جو ہیں وہ اس کی زندگی ہیں۔ قلم ایک جسم ہے، لیکن قلم کا وصف اس کی زندگی ہے۔ اسی طرح موجودات کے اندر جس قدر نوعیں ہیں اور ان نوع میں جس قدر افراد ہیں، ان میں سے ہر فرد کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ اب اس بات کا شاخسانہ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے علم الاسماء سے۔ علم الاسماء نام رکھنے کا علم، تو نام رکھنے کے پیچھے ایک سائنس ہے، پھر نام کو سن کر اس کے جسم اور اس کی روح یا اس کی زندگی سے تعارف ہونا، یہ بھی علم الاسماء کے علم کا خاصہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اس کے بعد دوسری بات، ہم کائنات کو سمجھنے کے لیے کائنات کے ہر فرد کا نام متحرک ذرہ رکھ دیتے ہیں، یعنی ہم کائنات کے ہر فرد کو ایک متحرک ذرہ مان لیں۔ اب ذرے سے کیا مراد ہے کہ وہ انڈیویزیبل ہے۔ جب ہم آدمی کہیں گے تو آدمی میں بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پیٹ ہے، سر ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ بہت سارے اجزاء مل کر ایک جزو لا تجزا بن گئے، تو اس لیے اس کا نام متحرک ذرہ رکھا۔ تو اب اس ذرے کے یا اس لام تجزا جز کے دو رخ ہیں۔ کیا؟ حرکت کا ایک رخ رنگین اور روشن ہے، اب اس کو جسم کہتے ہیں کہ وہ اس میں رنگ بھرے ہوئے، اور رنگ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نسواں کی حرکت کو کہتے ہیں۔ تو ایک اس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں جس کو جسم کہتے ہیں، اور حرکت کا دوسرا رخ بے رنگ روشنی ہے جس کو نسواں کہتے ہیں، جس کو فطرت کہتے ہیں۔ بے رنگ روشنی کا نام نسمہ ہے۔ اسی نسمے کو یہ دیکھیں، اب وہی تین چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک ذہن ہے اور ایک روح ہے۔ اب جسم کی مثال دے دی کہ یہ مادی خد و خال ہیں، تو نسمہ وہ غیر مرئی یعنی کہ نظر نہ آنے والی روشنی ہے، بے رنگ روشنی ہے، جس سے وہ جسم بن رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، اسے حالانکہ نسمہ کہا گیا۔ نسمہ زیادہ وسیع ہے ذہن سے، ذہن کو آپ اور میں تھوڑا بہت پھر بھی متعارف ہیں اس سے، تو اس لیے میں یہ نام لے رہا ہوں۔ تو نسمے کا اب اسی کو فطرت کہا گیا، اور یہ تبدیل نہیں ہوتی، فطرت نہیں تبدیل ہوتی، جسمانی خد و خال تبدیل ہوتے ہیں۔ اب اس نسمے کا ایک رخ زمان ہے اور نسمے کا دوسرا رخ مکان ہے، یعنی ہمارا ذہن ایک وقت میں
زمانیت سے بھی متعارف ہے اور اوپر کی سطح پہ زمانیت سے متعارف ہے اور نچلی سطح پہ مکانیت سے متعارف ہے۔ اب یہ زمان جو ہے یہ روح ہے، اور زمان اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، یعنی اللہ یوں چاہتا ہے، اللہ نے جیسا چاہا، یہ اللہ کی مشیت کہلا رہی ہے۔ اب زمان کا ایک رخ تجلی ہے اور دوسرا رخ اللہ کی صفات ہے۔ یہ جس چیز کو آپ زمانیت کہہ رہے ہیں، پھر آگے اس کے دو رخ ہیں۔ اس کے دو رخ کیا ہیں؟ تجلی، اور پھر تجلی کے اوپر کا رخ جو ہے وہ ہے اللہ کی صفات۔ اب دیکھیے اس کو آپ اگر لسٹ آؤٹ کریں تو اس کی لسٹ یہ بنے گی کہ کائنات متحرک ذرات ہیں جو رنگین اور روشن ہیں، اور اس کا دوسرا رخ جو ہے وہ بے رنگ ہے۔ بس یہ ہے کائنات۔ ادھر دیکھیں دوسری طرح سے لسٹ بنائی کہ یہ رنگین اور روشن جسم جو ہے یہ جسم ہے، رنگین روشن رخ جو ہے یہ جسم ہے، اور بے رنگ روشنی جو ہے یہ نسمہ ہے۔ اب نسمہ کا ایک رخ زمان ہے اور نسمہ کا دوسرا رخ مکان ہے، یعنی یہ ساری جو تحریر ہے اس کا خلاصہ 1 2 3 4 1 2 3 4 کر کے دوبارہ لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے۔ اب حرکت کا وہ رخ جس کو ہم نے زمان کہا ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا، اور حرکت کا وہ دوسرا رخ جس میں تغیر ہوتا رہتا ہے وہ مکان ہے۔ اب حرکت کا وہ رخ جس میں خد و خال نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو وہ بدلتے نہیں ہیں، اس کو زمانیت کہا گیا ہے۔ لیکن حرکت کا وہ رخ جس میں چینج نظر آتی ہے، اب اس چینج کو، حرکت کو اور چینج کو سمجھیں۔ حرکت جب بھی ہوگی تو وہ سراؤنڈنگز کے ریفرنس سے ہوگی، اس لیے جب اس کو ہم ایز اے ریفرنشیل کوانٹٹی دیکھتے ہیں تو اس میں ہر قدم پہ، ہر نقطے پہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ ٹھیک؟ اب دیکھیے کہ نسمہ زمانیت ہے، اور یہی زمانیت جو ہے روح ہے، اور روح جو ہے یہ مشیت الہی۔ اب دیکھیے کیا رہا، روح جو ہے اسے مشیت الہی کہا، قرآن میں اسے امر ربی کہا، تو اس امر ربی کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے روح جو ہے وہ زمانیت ہے، اور زمانیت کس طرح سے نسمے کو وجود دے رہی ہے۔ اب زمان کا ایک رخ تجلی اور ایک رخ صفات، یعنی کائنات کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے تو وہ دو طرح سے نظر آتی ہے۔ نمبر 1 کہ کائنات خد و خال کے ساتھ براہ راست متحرک ہے، لیکن حرکت نظر نہیں آتی۔ اب مظاہراتی جسم کی حرکات یہ کسی شے کی پابند ہے، جسم کی اپنی کوئی اختیاری حرکت نہیں ہے، یعنی جب تک کوئی اندر سے اس کو ہلائے گا نہیں تو یہ نہیں ہلے گا۔ حرکت کا ایک رخ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، دوسرا رخ ہماری نظروں کے سامنے ہے، یعنی جب بھی آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو ہاتھ کا ہلنا یہ اس کی ظاہری رخ ہے، لیکن جو چیز ہاتھ کو ہلا رہی ہے وہ نظر سے پوشیدہ ہے۔ جو رخ نظر سے اوجھل ہے وہ کیا ہے؟ اسے رنگ کہیں، اسے روشنی کہیں، اسے نور کہیں، اسے فطرت کہیں، اسے حقیقت کہیں، یا اسے نسمہ کہیں۔ یہ دیکھیں کتنے نام دے دیے اس رخ کے جو ہاتھ کی حرکت کا سبب بن رہا ہے۔ اب حرکت کے ایک رخ میں تغیر ہے، تغیر سے کیا مراد ہے؟ تبدیلی ہو رہی ہے، یعنی آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں تو ہاتھ کرسی کے یا میز کے پاس ہے، وہاں سے دور ہو رہا ہے، ہوا میں اوپر تک آیا پھر نیچے گیا، تو یہ ہر نقطے پہ اس نے فاصلے میں تبدیلی پیدا ہوئی، تو یہ حرکت میں تبدیلی ہو رہی ہے، یہ چینج ہے۔
اور جس رخ میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ مکانیت ہے، اور جہاں تغیر نہیں ہے وہ زمانیت ہے۔ اب یہ متغیر اور غیر متغیر حرکات، یہ دو قدریں ہیں، دو قدریں ہیں، یعنی یہ دو مقداریں ہیں۔ ایک میں ہمہ وقت تغیر و تبدل ہو رہا ہے، دوسرے میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ جس رخ میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، جس رخ میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس رخ میں تبدیلی نہیں ہو رہی وہ خالق ہوا۔ اب خالق کے بارے میں آپ نے اور ہم نے ایک بنا لیا ذہن کہ صرف اللہ خالق ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ احسن الخالقین، کہ اللہ وہ احسن الخالقین، اللہ تو سارے خالقوں میں سے احسن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ خالق تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے خود کو احسن الخالقین کہا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم تو کریں کہ یہ تخلیق کی صلاحیتیں ذہن کو حاصل ہیں۔ یہ تخلیق کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ تخلیقی قوانین کیا ہیں، کہ جس رخ میں تغیر و تبدل نہیں ہے وہ نسم ہے، اور جس رخ میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ جسم ہے، اور وہی مخلوق ہے۔ اب ذرا سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو جب ہم مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں مخلوق میں یکتائی نظر نہیں آتی، یعنی مخلوق یکتا نہیں ہے، اس جیسے کئی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں، یعنی قل ہو اللہ احد، یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، احد ہے۔ مخلوق میں نہ یکتائی ہے نہ مرکزیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات فرماتے ہیں اللہ الصمد، یعنی اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہر ضرورت سے مبرہ ہے۔ مبرہ ہے یعنی بری ہے، وہ فارغ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت ہمیشہ تقاضوں کے تحت ہوتی ہے۔ تو اللہ تو خود تقاضوں کا خالق ہے، تو وہ احتیاجات سے ماورا ہے، جبکہ مخلوق کا ذی احتیاج ہونا لازمی امر ہے۔ مخلوق، میں نے عرض کیا تھا پہلے ہم نے پڑھا ہے بلکہ، کہ مخلوق میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ذی احتیاج ہونا مخلوق کے لیے لازم ہو گیا، یعنی اس جسم کو چلانے کے لیے جو انرجی درکار ہے اس انرجی کو مسلسل فراہم کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو نام تقاضے ہے۔ تو جسم کی ضرورتیں ہیں، تو مخلوق کا ذی احتیاج ہونا لازم ہے، اس لیے مخلوق زندگی کے ہر قدم پر وسائل کی محتاج ہے۔ نمبر 3، اللہ کسی کی اولاد نہیں، لم یلد، جبکہ مخلوق کی اولاد ہوتی ہے۔ چوتھی صفت کہ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، جبکہ مخلوق باپ ہوتی ہے، وہ آگے بھی جنتی ہے۔ پانچویں بات ہے اللہ کا کوئی خاندان نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ کن کا نون لکھنے میں تو آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ کل ہم پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی نون حذف ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کن کوئی ہو نہیں سکتا کافی، کفا، یعنی اللہ کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خاندان کی ضرورت ہوتی ہے نا، خاندان ایک ضرورت ہے، سوشل ٹائز ہیں، اگر خاندان نہ ہو تو بچے کو لک آفٹر نہیں کیا جا سکتا۔ اب ثانی ہونا، ذی احتیاج ہونا، صاحب اولاد ہونا، بیٹی یا بیٹا ہونا، خاندان ہونا، یہ مخلوق کی قدریں ہیں، اور یہ پانچوں قدریں ہمہ وقت تغیر پذیر ہیں۔ اب دیکھیں بات کو کہاں دکھا کر جسم کی حرکت
سے بات کو پھیلا کر کہاں لے گئے کہ یہ جو پانچوں قدریں ہیں یہ ساری تغیر پذیر ہیں. اب یہ دیکھیں کتنا ذہن وسیع ہو گیا کہ آپ نے تغیر کو اتنے وسیع پرسپیکٹو میں دیکھا. اب آج کا بچہ اگر اولاد ہے تو کل وہ باپ بن جائے گا، تو عمر کے حساب سے ضروریات گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، خاندانی طرزیں بھی بدلتی رہتی ہیں. یہ پانچوں قدریں جو اللہ نے مخلوق کے لیے بیان فرمائی ہیں یہ سب مکانیت ہیں، اور یہ سب ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن خالقیت کی قدریں اس کے برعکس ہیں. جب ہم مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو مخلوق کی قدروں میں ابتدا، انتہا، اشتباہ، بے یقینی، وسوسے. اشتباہ یعنی شبہ ہونا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ اشتباہ ہے یعنی بے یقینی. پھر وسوسے، اور ہر قسم کا تغیر ہمیں نظر آتا ہے. روشنی کی درجہ بندی اور روشنی کے تغیر سے مخلوق کی مختلف نوعیں بنتی ہیں، اور مختلف نوع میں مختلف شکل و صورت، مختلف آثار و احوال پائے جاتے ہیں. اب یہ آثار اور احوال ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. شکل و صورت یعنی شکل اور پھر اس کی صورت. شکل گویا پورے وجود کا خاکہ اور صورت اس کے فیچر. اسی طرح جو ہم کام کرتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسے آثار کہا. احوال جن حالات میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. مختلف نوع میں مختلف شکل و صورت، مختلف آثار و احوال پائے جاتے ہیں. اب کتاب لوح و قلم میں زمان و مکان کی ایک بہت واضح مثال یہ راستے اور مسافر سے دی گئی ہے. یعنی حضور قلندر بابا اولیاء نے اس زمان اور مکان کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ ایک راستہ ہے اور ایک مسافر ہے. اب راستے کو زمان کہا گیا اور مسافر مکان ہے. اب مسافر اپنے اندر کتنا ہی انہماک رکھتا ہو، وہ اپنے آثار و احوال میں کتنا ہی گم ہو، راستے کے بغیر سفر نہیں ہوتا، راستے کے بغیر سفر نہیں کر سکتا. وہ کتنا ہی بے نیاز اور بے خبر ہو جائے، اپنی ذات سے کتنا ہی غافل ہو جائے، کوئی مسافر راستے سے لا تعلق نہیں ہوتا. بھئی مسافر تو اس وقت مسافر ہے نا جب وہ راستے پہ چل رہا ہے. جب تک وہ راستے پہ چل رہا ہے وہ مسافر کہلا رہا ہے. اگر وہ راستے پہ نہیں چل رہا، پڑاؤ پہ پہنچ گیا تو اسے ہم مسافر تھوڑے ہی کہیں گے، وہ سفر میں تھوڑا ہی رہا. یا تو وہ منزل رسیدہ کہلائے گا یا وہ ابھی گھر سے ہی نہیں نکلا، گھر میں پڑا ہوا ہے. تو مسافر اس وقت مسافر ہے جب راستے پر چل رہا ہو. یہ مسافر کی حرکات و سکنات، اس کا کردار، اس کی زندگی کی طرزیں اور فکریں کسی بھی طرح راستے کی حدود سے باہر نہیں ہو سکتی. اب راستے کی مثال سے دیکھیں یہ بات کو کتنا پھیلا دیا گیا کہ وہ کتنا بھی اپنے اندر انہماک رکھتا ہو، وہ راستے کے ساتھ جڑا رہنے کا پابند ہے. کیوں؟ راستے میں تغیر نہیں ہے، لیکن مسافر میں ہر قدم کے بعد دوسرے قدم میں تغیر ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک قدم لیتے ہیں، دوسرا قدم آپ جب لیتے ہیں پہلے قدم کے بعد تو آپ پہلے قدم کے آثار و احوال سے بڑھ کر آگے چلے گئے. اب نئے حالات اور واقعات، نئی جہتیں، نئی سمتیں سامنے آ گئی تو تبدیلی ہو گئی. اب یہ راستہ اسی کو لاشعور کہا ہے، اور یہ مسافر جو ہے یہ شعور ہے. یعنی شعور ایک مسافر ہے اور یہ لاشعور ایک راستہ ہے. تو ہم شعور سے لاشعور کو پہچان سکتے ہیں. شعور میں زیادہ سے زیادہ انہماک ہو کیا ہوتا ہے کہ لاشعور میں توجہ کم ہو جاتی ہے. زندگی کی تمام طرزیں
راستے کے اوپر قائم ہے. اس لیے جتنا زیادہ وقت راستے یعنی لاشعور میں غور و فکر کیا جائے گا، اسی مناسبت سے زندگی زیادہ عمل کے راستے طے کرے گی. اب یہاں پہ اس نقطے کو سمجھ لیں. یہ ہم جب مراقبہ کرتے ہیں تو اصل میں ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے شعور کو سسپینڈ کرنا ہے، شعور سے، ماحول سے توجہ ہٹانی ہے اور اپنے انر میں، یعنی باطن کیا ہے؟ زمانیت. زمانیت کیا ہے؟ راستہ. جب آپ راستے پہ فوکس کریں گے تو مسافر کو زیادہ کلیئر ہوگا کہ اس کو کدھر جانا ہے، کتنا سفر کرنا ہے، کس سمت میں سفر کرنا ہے. ورنہ تو وہ مسافر کو اگر راستے کا شعور نہیں ہے تو وہ تو ٹھوکریں کھاتا رہے گا نا جی. اب اس سے اگلا جو ہے یہ شعوری قدریں اور فکری دنیا. اب شعور کی قدریں، اس کی مقداریں کیا ہیں، اور یہ ہماری فکری دنیا کیا ہے. اب یہ عالم میں رنگ و بو میں، یہ رنگ و بو کی دنیا میں ہم شعور سے لاشعور کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. غور کریں کہ ہماری شعوری حرکات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں لاشعور کس طرف ہانک رہا ہے یا کدھر لے جا رہا ہے، یعنی راستہ کیا ہے. یعنی ہم شعور کی حرکات سے راستے کا اندازہ کرتے ہیں. یہ ہے عالم میں رنگ و بو میں، یعنی عالم ناسوت میں. جبکہ زندگی کے تمام اعمال وہ حرکات کا تعلق تو لاشعور سے. انسان کی توجہ جس قدر زیادہ شعوری زندگی میں ہوتی ہے، انسان کی توجہ جس قدر زیادہ شعوری زندگی پر ہوتی ہے، اسی مناسبت سے لاشعور میں توجہ کم ہو جاتی ہے. چونکہ زندگی کا دار و مدار لاشعور پر ہے، اس لیے شعور میں زیادہ توجہ مرکوز ہونے سے زندگی کے اعمال اور ان کی قدریں کم ہو جاتی ہیں. شعور کا زیادہ سے زیادہ انہماک زیادہ سے زیادہ شعوری حرکت میں رہنے کی دلیل ہے. اور جب انسان شعوری قدروں سے ہٹ کر لاشعور، اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا، فکری دنیا، یعنی ہمارا جو فکر کی دنیا ہے جس میں ہم ذہن سے سفر کرتے ہیں، اس میں داخل ہو جاتا ہے تو شعور کی گرفت کم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں یہ لاشعور ہے جو مکانیتوں کی تعمیر کرتا ہے. اس لیے اگر ہمارا رابطہ لاشعور سے ہو جائے گا تو ہم بھی مکانیتوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. یہ جو عالم مکان ہے یا عالم خلق ہے، اس میں مکانیت غالب ہے اور زمانیت مغلوب ہے. مفہوم یہ ہے کہ جب ہم شعوری زندگی میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے اوپر شعور کا غلبہ ہوتا ہے اور لاشعور مغلوب رہتا ہے. لیکن جب ہم مکانیت سے گزر کر زمانیت میں قدم بڑھاتے ہیں تو لاشعور غالب ہو جاتا ہے اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے. یہ ہے جی لب لباب سارے افسانے کا، سارے اس قصے کا، یہ پوری داستان کا. کیا کہ کسی طرح ہماری توجہ زمانیت میں مرکوز ہو جائے. زمانیت میں ہم توجہ مرکوز کر کے فکری دنیا میں قدم بڑھائیں گے تو لاشعور غالب ہو جائے گا اور شعور مغلوب ہو جائے گا. جب شعور بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے، مغلوب ہونا اور چیز ہے، ڈیڈ ہونا اور چیز ہے، اس کا سسپینڈ ہونا اور چیز ہے، مغلوب ہو جائے گا. اس فرق کو سمجھیں. یہ
نہ نیند کی کیفیت ہے نہ موت کی کیفیت ہے. اسے شعوری حواس میں رہتے ہوئے آپ نے لاشعوری حواس کو استعمال کرنا ہے. شعور میں رہتے ہوئے لاشعوری حواس کا استعمال کرنا سیکھنا جو ہے، یہ ہے جی کل خلاصہ اور لب لباب اس پورے مضمون کا. میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟